حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى السلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب بدء الخلق کے تحت چاند اور سورج کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں جو ذکر موجود ہے اس کی طرف امام بخاری اشارہ کرتے ہوئے ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. اس سے قبل والی روایت میں ایک لفظ گزرا ہے الحرور باللیل والسموم بالنہار. تو اس کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ الحرور باللیل کا مطلب یہ ہے کہ دن میں چلنے والی ہوا کو عربی زبان میں اور قدیم اصطلاح میں الحرور کہا جاتا ہے، اور رات میں چلنے والی ہوا کو السموم کہا جاتا ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ رات میں چلنے والی کو الحرور کہتے ہیں اور دن میں چلنے والی کو السموم کہتے ہیں، اور بعض کا کہنا ہے حرور کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، البتہ دن میں چلنے والی ہوا کو السموم کہا جاتا ہے. اس کی وجہ تسمیہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سموم یہ سمن سے بنا ہے، سمن سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں زہر کے. اور چونکہ عام طور پر دن کی جو ہوا ہوتی ہے وہ بڑی آلودہ ہوتی ہے، جیسے اس زمانے میں گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں گاڑیوں کی کثرت، فیکٹریوں کی کثرت اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے فضا بہت ہی زیادہ مقدر ہے. تو دن میں جو ہوا چلتی ہے وہ عام طور پر زہر آلود ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی قسم کی خرابیاں ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اسے سموم کہا جاتا ہے. اور رات میں چونکہ تمام چیزیں یہ سکون کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، تمام چیزیں بند ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اسے حرور کہا جاتا ہے. بہرحال اس روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابو ذر سے، حین غربت الشمس، جب آپ نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ جب سورج غروب ہونے لگا تو کہا اتدری این تذهب، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ قلت، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے لا علمی کا اظہار کیا کہ میں مجھے اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں ہے. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، کہ سورج تذهب غائب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهُ، پھر وہ صبح میں اجازت طلب کرتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے. وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا، اور عنقریب ایسا ہوگا کہ وہ سجدہ ریز ہوگا مگر اس کے فلا يقبل منها، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا سجدے کو. وتستأذن فلا يؤذن لها، اور وہ اجازت طلب کرے گا مگر اسے اجازت نہیں دی جائے گی. يقال لها، اس سے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، کہ لوٹ جا وہیں پر جہاں سے تو آیا ہے. فتطلع من مغربها، تو یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا. فذلك قوله تعالی، تو اسی سلسلے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے والشمس تجری لمستقر لها، کہ سورج برابر اپنے مدار میں چلتا رہتا ہے، تیرتا رہتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس
رب کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے مقدر کیا ہوا ہے، اسے متعین کیا ہوا ہے، العزیز جو بڑا غالب ہے، العلیم اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اب اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہنا کہ سورج کہاں جاتا ہے اس کا تمہیں علم ہے، اس روایت کو مشکلات الحدیث میں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بعض مقامات ایسے ہیں جس کا سمجھنا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا ہے لیکن دشوار ضرور ہوتا ہے۔ تو ایسے مقامات کو قرآن میں مشکلات القرآن اور احادیث مبارکہ میں مشکلات السنہ یا مشکلات الحدیث کہا جاتا ہے۔ مستقل ان موضوعات پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورج کے سجدے کا مطلب کیا، اور سورج کے روزانہ اجازت طلب کرنے کا مطلب کیا، اور قیامت میں سورج کے اپنی جگہ سے جہاں پر غروب ہوا وہیں سے طلوع ہونے کا مطلب کیا۔ اس سلسلے میں ایک بات تو وہ ہے جسے حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر ان ملائکہ کا سجدہ کرنا ہو جو سورج پر معمور ہے، جو سورج پر متعین کیے گئے ہیں، مأمور کیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مراد ہو۔ البتہ امام بدر الدین العینی فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب کی یہ توجیہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت سے مجاز کی طرف لے جانے کے لیے دلیل یا قرینے کا ہونا ضروری ہے، اور کتاب و سنت میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو بات بیان کی ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ان کا یہ کہنا کہ اس سے مراد ہو سکتا ہے ملائکہ ہو، یہ ہو سکتا ہی ہے، یعنی ایک امکان ہے اور ایسی تعویل ہے جسے قبول کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی کیا توجیہ کی جائے گی؟ تو حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس کی توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ سجدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وجہ الجبہۃ علی الارض، کہ پیشانی کو زمین پر ٹیکنا، یہی سجدہ نہیں۔ سجدے کا معنی لغوی کیا ہے؟ غایت التذلل، کسی کے سامنے انتہائی عاجزی اختیار کرنا۔ تو ہو سکتا ہے سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر سورج کا اللہ کے حکم کے سامنے عاجز ہونا اور اپنے آپ کو نچھاور کر دینا کہ اے اللہ آپ جیسا کہیں گے آپ کی بات ماننے کے لیے میں تیار ہوں، کا مجازن کوئی ایسا معنی لیا جاوے جس کو لغت سے دور دور سے بھی کچھ نہ کچھ مناسبت ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لہذا آپ نے یہ فرمایا، ہمارے اس زمانے کے جو شارحین ہیں ان شارحین کا کہنا ہے کہ یہاں پر توجیہ اس لیے اس زمانے میں دشوار ہے کہ سورج کے سلسلے میں اس سے قبل فلاسفہ کا ایک نظریہ تھا، اس کے بعد جدید سائنسدانوں کا ایک نظریہ ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی۔ فلاسفہ قدیم میں ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو سورج کے بارے میں یہ تسلیم کرتی تھی کہ سورج یہ ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے۔ کوپرنیک وغیرہ جو بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں 19ویں صدی تک کے، وہ سب کے سب اس بات کے قائل تھے۔ پھر اس کے بعد آئنسٹائن وغیرہ کے آنے کے بعد 20ویں صدی کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے جب بڑے بڑے دوربین بنائے اور سیٹلائٹ کے اندر میں انہوں نے چیزوں کو بھیجا اور قریب قریب وہ سورج کے قریب پہنچ گئے، وہ چاند پر جا کر اتر گئے اور مریخ کی طرف وہ بڑھنے لگے، تو پھر ان کے کیمروں کے ذریعے سے جو انفارمیشن، جو معلومات ان تک پہنچی، ان معلومات سے یہ معلوم ہوا کہ سورج بھی گھوم رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے تو اب ان کے لیے دشواری ہو گئی کہ کیا کیا جائے۔ تو
चारे नाचार इनको ये मानना पड़ा कि भाई सब हरकत में है, सूरज भी हरकत में है, यानी अशम्सु तदूरु वल कमरु तदूरु वल अर्दु तदूरु, और हर सिरा, कुरान उसी को बयान करता है, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर एक अपने मदार में तैर रहा है। कुरान करीम ने सूरज के सिलसिले में इस मौजू से ताबुज़ नहीं किया, सराहतन कुरान करीम ने वो ठहरा हुआ है या वो हरकत कर रहा है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि कुरान अगर उस जमाने में ऐसा कह देता कि वो हरकत कर रहा है तो उस जमाने के फलसफा कहते कि भाई कहां हरकत कर रहा है। कुरान करीम अगर उनकी रियायत करते हुए कहता है कि हरकत नहीं कर रहा है तो इस जमाने वाले कहते हैं कि भाई कुरान तो कहता है कि हरकत नहीं कर रहा, वो तो क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो कुरान ने ऐसी ताबीर इस्तेमाल की, कुरान क्या कहता है, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर एक अपने मदार में, अपने फलक में तैर रहा है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि फलसफा भी परेशान और हर एक परेशान कि कुरान क्या कहना चाहता है। लेकिन अब समझ में आया कि कुरान करीम ने जो कहा वो हकीकत कहा। अब सूरज घूम रहा है, अब जब सूरज घूमता है, जमीन भी घूम रही है, चांद भी घूम रहा है, जिसकी वजह से रात और दिन भी घूम रहे हैं। अगर ये एक जगह पर होते तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में एक साथ रात होती, अगर ये एक जगह पर होते तो पूरी दुनिया में एक साथ क्या होता, दिन होता। लेकिन इसके घूमने की वजह से उसकी जगह बदलती रहती है। अब जब उसकी जगह बदलती रहती है तो हर जगह पर रात और दिन भी क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है। तो फरमाते हैं कि कुरान करीम जिस बात को, अहादीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात को बयान कर रहे हैं उसके दो तौजीहात की जा सकती है। एक तौजीह तो इसकी ये की जा सकती है कि भाई सूरज सजदा कर रहा है और ये एक ऐसा अम्र है जो मुतशाबिह है। क्या है कि हकीकतन वो अल्लाह को सजदा करता है, मगर उसका सजदा करना कैसा है और किस तरह का है उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात के बारे में कहा जाता है कमा यलीकु बिशअनिही, ऐसे ही सूरज के बारे में कहेंगे कि कमा यलीकु बिशअनिहा, जैसा सूरज के मुनासिब होगा वैसे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में क्या फरमाया है कि कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, कि जितनी भी मखलूक है अल्लाह की, वो सारी के सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उसकी सलात और उसकी तस्बीह अल्लाह ने उसे सिखा दी है। तो हर एक इबादत में लगे हुए हैं। इसीलिए फरमाते हैं कि दरख्त जो है वो इबादत में है, क़याम की हालत में। पहाड़ जो है वो अल्लाह की इबादत में है, कुऊद की हालत में। चौपाए जो है वो अल्लाह की इबादत में है, रुकू की हालत में। इसी तरीके से जमीन पर रेंगने वाले जो जानवर हैं वो इबादत में है, सजदे की हालत में। तो हर एक की कैफियतें अलग अलग है। इसी तरीके से सूरज जो है उसकी कैफियत भी ऐसी हो कि उस कैफियत से मुराद यहां पर वो बात दी जावे जो इमाम बदरुद्दीन अल-आइनी ने फरमाई, कि उससे मुराद यहां पर उसकी इताअत ली जाए, कि सूरज कभी भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई अपना एक कदम भी बढ़ाता नहीं। कुरान को और अहादीस मुबारका में इस बात को इसलिए जिक्र करना पड़ा कि इंसान की आंखों से दिखने वाली चीजों में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो वो क्या है? सूरज। सबसे बड़ा अगर कोई चीज, इसीलिए इंसानों की एक जमात ये सूरज परस्ती में क्या हो जाती है, मुब्तला हो जाती है। सूर्य नमस्कार करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये योगा वोगा जो होता है वो क्या होता है, उसमें सूर्य नमस्कार होता है, तो उसको अपना माबूद। तो फरमाते हैं कुरान और हदीस ने इन चीजों को बयान कर कर इस बात की तरफ इशारा किया कि सूरज में उसमें अपनी मर्जी से चलने की कोई सलाहियत नहीं, वो अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अल्लाह जैसा कहता है वैसा वो कर रहा है, लिहाजा अल्लाह के हुक्म के ताबे उसका होना, उसी को सजदे से ताबीर किया गया। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के हुक्म के ताबे है तो वो तो मान लिया, वे कुरान ने भी कहा
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں جو کہا جا رہا ہے کہ اَيْنَ تَذْهَبْ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدْ، تو اس کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھو اللہ نے سورج کو جب سے بنایا ہے اس وقت سے لے کر اللہ رب العزت نے افق پر اس کے منازل کو متعین کر دیا ہے. اس کے منازل کیا کر دیے ہیں؟ متعین کر دیے کہ 365 دن ہوتے ہیں سال کے، اور ان 365 دنوں میں تجھے فلاں دن میں جنوری میں یہاں سے طلوع ہونا ہے، فروری میں، مارچ میں، تو ہر منزل کو اس کا متعین کر دیا. اب ہندوستان کے لیے 365 دن کی سورج کی منزلیں الگ الگ ہیں. تو کہا کہ جب وہ ہندوستان میں کے افق میں غروب ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے. پھر جب وہ کسی اور ملک میں اس وقت غروب ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. اس سے تو اور بھی اچھی بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ سورج جتنے افق پر غروب ہو رہا ہے اتنے افق پر اتنی مرتبہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے. ایک مرتبہ نہیں بلکہ اتنی مرتبہ وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے. اگر ایشیا میں وہ غروب ہو رہا ہے جیسے ہمارے ہندوستان والوں کے لیے وہ غروب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا. اسی لیے بعض فلاسفہ اور صوفیہ فرماتے ہیں مسلمان کہ اصل میں سورج جو ہوتا ہے وہ صبح میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب زوال ہوتا ہے تو وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ رکوع میں جاتا ہے، اور جب مغرب ہوتی ہے تو وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے کہا کہ اس صورت میں تو اور بھی اچھی توجیہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس افق پر وہ غروب ہوا اس افق پر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں چلا گیا. تو ہر افق پر وہ اللہ کے سامنے ہر روز سجدہ ریز کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. پھر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اجازت مانگتا ہے، وہ عرش کے نیچے ہے. تو کہا عرش کے نیچے ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی پوری دنیا ہی عرش کے نیچے ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، سبھی عرش کے نیچے ہے. تو چونکہ انسان اس کو بہت بڑا سمجھ کر اس سے بڑا اور کسی چیز کو نہیں سمجھتا ہے، اس لیے خاص طور پر تحت العرش کیا گیا؟ ذکر کیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ اس کا عرش کے نیچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال عرش سب سے بڑا ہے اور سورج اس کے سامنے کوئی اپنی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اور اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو وقت جس منزل سے جہاں پر جس افق پر نکلنے کے لیے کہا ہے وہ برابر اسی وقت بغیر ایک سیکنڈ کے بھی آگے پیچھے ہوئے وہاں سے کیا ہوتا رہتا ہے؟ نکلتا رہتا ہے. لہذا جو لوگ اسے معبود بناتے ہیں وہ کان کھول کر سن لے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ معبود یہ عامر ہوتا ہے، مأمور نہیں ہوتا. معبود یہ کیا ہوتا ہے؟ عامر ہوتا ہے. اگر وہ معبود ہے تو وہ مامور کیسے ہوگا؟ یہ تو مامور من اللہ ہے. تو اس لیے فرما رہے فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَيُشَكُّ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا. اب اس کے بعد فرمایا کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ وہ سجدہ کرے گا، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، یعنی غروب ہوگا، وہ جس افق پر بھی ہوگا وہاں پر، اور اس کے سجدے کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، اور وہ اللہ سے اجازت طلب کرے گا مگر اسے اجازت نہیں دی جائے گی. یقال لها، اور اس سے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، کہ وہیں پر چلی جا جہاں سے، یعنی سورج سے کہا جائے گا کہ تم غروب ہوئے، جہاں سے غروب ہوئے وہیں سے نکل جاؤ. تو کہا کہ سورج وہیں سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا. اس طرح سے اب کیا ہوگا کہ اس دن جب قیامت قائم کرنا اللہ رب العزت نے مقدر کیا ہوگا، اس دن سورج کو اللہ کہے گا کہ بھئی آج آپ کی منزل جو آپ کو کہی گئی ہے وہ منزل نہیں، آج آپ کا شیڈول چینج، آج آپ کا شیڈول کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا. اور پھر کہا جائے گا کہ جہاں پر غروب ہوئے اسی منزل سے جا کر تم کیا ہو جاؤ؟ نکل جاؤ. تو وہ بجائے مشرق سے نکلنے کے کہاں سے نکل جائے گا؟ مغرب سے. ہر جگہ پر وہ کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے نکلے گا. اور جب وہ مغرب سے نکلے گا تو لوگ توبہ کریں گے، لیکن قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ فَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ، ان کی توبہ کو اب قبول کیا جائے گا نہیں. کیوں؟
اس لیے کہ جیسے غرغر موت کے سکرات کے عالم میں انسان کے لیے کوئی اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا ہے اور فرعون کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا، تو سورج کا مغرب ہی سے طلوع ہونا گویا کہ وہ غرغرہ عالم ہے، دنیا کا سکرات کا عالم ہے، تو اس وقت بھی توبہ کو قبول کیا جائے گا نہیں۔ تو فرماتے ہیں یقال لها ارجعی من حیث جئتی فتطلع من مغربها، لہذا وہ مغرب سے کیا ہو جائے گا؟ طلوع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہمارے زمانے میں یہ جو سائنسدان لوگ ہیں، یہ لوگ ایک بات کہتے ہیں، ایک نیا ایشو لائے ہیں۔ وہ ایشو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے جس انداز میں وہ کام کر رہا ہے اس کی رفتار میں کمی آئی، اس کی رفتار میں کیا ہوئی ہے؟ کمی آئی۔ اس کی رفتار میں اس کمی کی وجہ سے ہر سال کچھ سیکنڈ یہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ سال میں جو 365 دن ہے تو ان 365 دنوں کے اندر میں کچھ سیکنڈ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کہ اگر یہی صورتحال رہی تو سورج ایک دن ایسا ہوگا کہ بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع ہوگا، بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس حد تک تو مانا جا سکتا ہے کہ کتاب و سنت نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جس کو بیان کیا گیا اس کا یہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں۔ البتہ ہمارے اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اسے صرف ایک حادثے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا، مگر جیسے وہ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح سے دیکھا جاوے تو ابھی ایسا ہونے کے لیے لاکھوں کروڑوں سال ہوں گے۔ اور اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سے پہلے دن بڑی تیزی کے ساتھ گزریں گے، پھر اس کے بعد ایسا ہوگا کہ ایک دن ایک سال کے برابر ہو جائے گا، پھر ایسا ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، پھر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر اس کے بعد دن اپنی حیثیت کے مطابق برابر کیا ہوتے رہیں گے؟ چلتے رہیں گے۔ تو جیسے وہ بیان کرتے ہیں کہا یہ سارے امکانات اسباب کے دنیا میں بھی کیا ہے؟ موجود ہیں، لیکن ان کے اور ہمارے دونوں میں درمیان فرق یہ ہے کہ ان کا جو کہنا ہے وہ صرف یہ کہ بھئی ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہے کس میں؟ دنیا کی فضا میں، اس لیے ایسا ہوگا، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ہوگا، طبعی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، اور سورج یہ اپنے مستقر میں گھومتا رہتا ہے، اپنے مستقر میں دوڑتا رہتا ہے۔ قرآن کریم دو الفاظ استعمال کرتا ہے، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ایک ہے یسبحون کا لفظ اور دوسرا تجری کا لفظ۔ تو یسبحون سے اس کا تیرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور تجری سے اس کی حرکت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دائم الحرکہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں کہا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، اور سورج یہ برابر یہ اپنے مدار میں گھومتا رہتا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس اللہ کی طرف سے اس کی منزلوں کو متعین کیا گیا ہے، العزیز جو بڑا غالب ہے، العلیم اور جو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ العزیز کی صفت لائے یہاں پر کیوں؟ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ سورج کے اوپر کوئی نہیں، تو کہا کہ الغالب هو اللہ علی الشمس، ایسا نہیں ہے، سورج پر کنٹرول کرنے والی ذات اور اس پر غالب وہ ذات وہ کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ العلیم دوسرا کیا کہ اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہ اس کو طاقت اور قدرت حاصل ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کب کس کو کس منزل سے جاری کرنا اور کس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا، یہ علم بھی اللہ کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو علم اور قوت یہ دونوں چیزیں اللہ کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے، جس کے بلبوتے پر پوری کی پوری دنیا کی ہر مخلوق یہ اللہ کی تابعدار ہے، چاہے طوعاً ہو چاہے کرہن ہو۔ بہرحال تو فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ،
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. مسدد سے بیان کر رہے ہیں، یہی وہی مسدد بن مسرحد بن مسربل بن مرندل بن غرندل جن کے سلسلے میں یحییٰ ابن معین فرماتے تھے کہ کسی منتر سے کم نہیں ان کا نام. تو امام بخاری کے استاد ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزیز ابن المختار، وہ بیان کرتے ہیں عبد العزیز ابن المختار البصری سے. قال حدثنا عبد اللہ الداناج، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ الداناج سے. یہ عبداللہ الداناج کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ الداناج ان کا اصل میں یہ فارسی لفظ ہے دانا، دانستن جاننا سے، دانستن جاننا مصدر سے دانا جاننے والا، اسی کی تعریف کر دی گئی اور الداناجو سے بنا دیا گیا. تو یہ اصل فارسی لفظ ہے جس کے معنی جاننے والا یعنی عالم کو کہا جاتا ہے. تو عبداللہ الداناج یہ اپنے زمانے کے بڑے عالم ہونے کی وجہ سے فارسی کے اسی لفظ کو کسی عرب کو پسند آیا اور اس نے اٹھا کر اس کو دانا کو داناج کیا کر دیا، بنا دیا. اس طریقے سے وہ عالم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ الداناج کہ مجھے بیان کیا عبداللہ الداناج نے. قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الشمس والقمر مکوران، کہ سورج اور چاند یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن چاند اور سورج ان دونوں کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دے گا. آگے کی روایت میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ ان دونوں کو ان الشمس والقمر، تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں کو لپیٹ دیا جائے گا. تو کور یکور تکویر کے معنی لپیٹنے کے بھی آتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ان کو لپیٹ کر جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چاند کی عبادت کرتے ہیں، دنیا میں بہت سارے سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو انہیں جہنم میں لپیٹ کر جو ڈالا جائے گا اس کی وجہ جو لوگ اس کی عبادت کرتے تھے ان کے عذاب میں اضافہ. تو کہیں گے ارے اس کی عبادت کرتے تھے، یہ تو اپنے ساتھ یہاں آ گئے. تو ان کو ازدیاد حسرت کے لیے ایسا کیا جائے گا، تعذیباً نہیں ہوگا، یعنی ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایسی بہت ساری چیزوں کو، جیسے پہاڑوں میں سے بہت ساری چٹانوں کو جس کی انسان عبادت کرتے ہیں اسے بھی ڈالا جائے گا. تو ایسی بہت ساری چیزوں کو جس کو دنیا میں انسان عبادت کے طور پر تو ایسی بہت ساری چیزوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت جہنم میں صرف اس لیے ڈالے گا تاکہ ان کو مزید حسرت ہو کہ جس کے بھروسے پہ جس پر بھروسہ کیا تھا اسی شاخ نے کیا کر دیا، ہم کو دھوکہ دے دیا کہ ہم تو اس کے بھروسے میں بیٹھے تھے. لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، تو یہ تو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے جہنم میں خود ہمارے قریب آ گیا. تو فرماتے ازدیاد حسرت کے لیے ان کو کسی قسم کا عذاب ہوگا نہیں. بہرحال تو قرآن اور حدیث میں اس کو بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے جن چیزوں کی بھی عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت یعنی مبدأ شمس اور مبدأ قمر کو بھی بیان کیا اور منتہے شمس اور قمر کو بھی بیان کیا کہ ان کی انتہا کیا ہونے والی ہے. جبکہ معبود ہونے کے لیے ہمیشہ غالب ہونا ضروری ہے، اس کا کوئی مبدا نہ ہونا چاہیے اور نہ اس کا کوئی منتہا ہونا چاہیے، جبکہ ان کے لیے ساری چیزیں کیا ہو رہی ہے، پائی جا رہی، لہذا یہ معبود بن سکتے نہیں.